السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کا موضوع۔ بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی جو بہت بد کردار تھی۔ اللہ نے اس کو حسن جمال بہت خوب دیا تھا۔ وہ بدکار بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے بڑا محل بنایا اور ایک تخت بنوایا اور بن سنور کر تخت پر بیٹھا کرتی، اور اس کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والے پورے شہر کے امراء ہیں۔ اس کی زندگی ایسے گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، اپنا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی۔ قریب کوئی بستی کا نوجوان تھا جو بڑا ہی نیک تھا، عبادت گزار تھا۔ وہ وہاں سے گزر رہا تھا، اچانک اس کی نظر اٹھی اور اس بدکار عورت پر جا ملی۔ اس بدکار کی تصویر اس کے دل میں ایسی چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا لیکن اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ پھر جب وہ تصویر لے کر عبادت میں بیٹھتا تو اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن اس کا خیال پھر بھی نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو کافی تکلیف پہنچائی۔ کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا۔ ایک دن اس نے سوچا، میری اس خیال سے جان نہیں چھوٹتی تو میں اس عورت کے پاس جاتا ہوں۔ چنانچہ جو اس کے پاس تھوڑا بہت سامان تھا وہ اس نے بیچا اور اتنے سارے پیسے تیار کیے۔ وہ اس بدکار عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے پاس چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری کے اتنے سال گزارے ہیں، آج میرے اللہ مجھے اس بدکار عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ کا ڈر دل پر غالب آ گیا۔ اس نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت اسے پوچھتی ہے، تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، بس میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ پھر اس نے کہا، تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور یہاں سے جاؤ۔ اس نے کہا، نہیں۔ وہ بڑی حیران ہو گئی۔ اس نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح چارپائی پہ آ کے بیٹھے اور برائی کیے بغیر یہاں سے واپس چلا جائے۔ یہ نوجوان کیسا ہے؟ مگر نوجوان نے کہا، جاتا ہوں میں یہاں سے۔ اس نے کہا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اس نے بتایا، میں اس نام کا بندہ ہوں اور فلاں بستی کا رہنے والا ہوں۔ میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مصلی پہ بیٹھ کے گزار دی، آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے۔ بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ وہاں سے چل پڑا۔ اب وہ وہاں سے چلا تو اس عورت جو اسے تھوڑی بہت صحبت ہو گئی، اس کی برکت اسے مل گئی۔ چنانچہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کنوارا نوجوان اللہ سے اتنا ڈرتا ہے جبکہ اس نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا، اور میں تو سارا دن ساری رات گناہوں میں ہی رہتی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی ہی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہو گئی، ندامت ہونے لگی اسے
آخر کروں تو کیا کروں؟ دل میں خیال آیا کہ اچھا چلتی ہوں اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ ہے؟ وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اب اس کو بستی کا ایک ایک بندہ پہچانتا تھا۔ وہ ایسی بدنام خاتون تھی۔ وہ چلی اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے جا کے کہو میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب جس کو پیغام دیا وہ بے وقوف تھا۔ کچھ پیغام بھجوانے والے بھی تو بے وقوف ہوتے ہیں۔ جس کو ڈھنگ نہیں آتا پیغام پہنچانے کا، اس شخص نے سیدھا جا کے سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے کے لیے آئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب نام سنا تو آپ کو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے آئی ہے، ان سے ان کا کیا تعلق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ اسے کہو یہاں سے چلی جائے، میں اسے ملنا نہیں چاہتا۔ اس بے وقوف نے آ کر کہا کہ میں نے بول تو دیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہو گئے۔ وہ بڑے خفا ہوئے، وہ بہت ڈر گئی۔ اس نے کہا میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ پہلے اللہ مجھ سے ناراض تھا اور اب اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرتا۔ میرے لیے تو اب دنیا میں ٹھکانہ کوئی بھی نہیں۔ بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے واپس آئی۔ وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی میرے ساتھ بات کرنا گوارا نہیں کیا۔ میں اتنی گری ہوئی عورت ہوں کہ وہ بات بھی کرنا نہیں چاہتے۔ چنانچہ وہ گھر آئی۔ اس نے گھر کی کنڈی لگائی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے آگے سجدہ کرے۔ چنانچہ اسے اور کوئی طریقہ نہ آتا تھا۔ گھر کی کنڈی لگا کر اس نے ایک کونے میں اللہ کے آگے سجدہ کیا۔ دل سے کہہ رہی ہوگی میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ اسے پوری دنیا میں اور کہیں بھی نجات کا راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے، اس نے رات گزاری اور اگلے دن دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، ایک ہی میری خادمہ ہے۔ اگر میں نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ تو مجھے نہیں رہنے دیں گے، تو بہتر ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کے چلی جاؤں۔ تبھی اس نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ لباس میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں کو اور میرے حسن جمال کو نہ دیکھے کہ یہ کون۔ پھر اس نے سوچا عورت ذات ہوں، کہاں جاؤں گی؟ پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ ایک نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا، وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا۔ کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں، اس کی خادمہ رہ جاؤں، ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں قبول کر لے۔ یہ اس کی بستی کی طرف چل پڑی۔ چنانچہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس بستی میں اس کے گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے آئی ہوں۔ تو انہوں نے کہا اس کا ذکر
اور مصروفیت عبادت میں ہے اور وہ کمرے سے اس وقت نکلتا ہے، تم انتظار کر لو۔ پھر وہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنے میں بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا تو اس کی نظر اس عورت پر پڑی۔ یہ سامنے بیٹھی تھی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا کہ وہ کون سا وقت تھا۔ میں اپنے مصلی کو چھوڑ کے اس کی چارپائی پہ بیٹھ چکا تھا تو اس نوجوان کے دل پر خوف طاری ہو گیا کہ یہ میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آ گئی۔ میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور دل سے نکالا تھا۔ اس نوجوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں گرا اور اس کی جان نکل گئی۔ اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ اور اس عورت کو بڑا غم تھا۔ خیر 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی۔ انہوں نے کہا اب تو وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اسے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر پہلے یہ ایسی عورت رہی ہے تو توبہ کی بھی نیت کر چکی ہے تو میں اسے اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا، کیونکہ اللہ پاک معاف کرنے والی ذات ہے۔ جب اللہ پاک معاف کر دیتا ہے تو انسان کیا چیز۔ چنانچہ اس عورت کا نکاح اس کے بھائی کے ساتھ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو 7 بیٹے عطا کیے اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے۔ ایسی بدکار عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے تو اللہ پاک اسے ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے۔ وہ بولتے ہیں کہ میرے پاس اتنے گناہ لے کر آ، دنیا میں جتنے درختوں پر پتے ہیں، مگر ایک بار سچے دل سے توبہ کر لے، مجھ سے معافی مانگ، میں تیری ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ شکریہ۔